مخاطب وہ بھی ہیں، لیکن براہ راست میری یہ باتیں میرے نوجوان دوستوں سے ہیں۔ ہر نوجوان کا یہ شکوہ ہے، شکایت ہے کہ معاشرے میں میری عزت کیوں نہیں ہے، میرے گھر میں میری عزت نہیں ہے، میرے محلے میں میری عزت نہیں ہے، میرے علاقے میں میری عزت نہیں ہے، مجھے حیثیت نہیں دیا جاتا ہے، مجھے ڈانٹا جاتا ہے۔ اور اسی شکایت کو لے کر، اسی شکوے کو لے کر یہ نوجوان کمتری کے احساس کا شکار ہو رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں عزت کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ 3 اسباب ہیں، اس کو آپ اپنائیں گے تو سب سے پہلے گھر کی 4 دیواری میں آپ کو عزت ملے گی، آپ گھر میں معزز ہوں گے، آپ گھر میں باعزت ہوں گے۔ پھر گھر کے 4 دیواری سے باہر نکل کر آپ محلے کی زندگی میں معزز اور قابل عزت شمار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ علاقے میں، پھر شہر میں، پھر ملک میں آپ کی شہرت ہوگی اور لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ اب وہ 3 اسباب کون کون سے ہیں؟ صرف یاد نہیں کرنے، صرف سننے نہیں، بلکہ ہمیں ان کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ پہلی سبب، اگر میرا کوئی نوجوان دوست، بھائی اور بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گھر کے 4 دیواری میں عزت ملے، والد مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، بھائی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، والدہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو پہلا سبب وہ علم حاصل کریں۔ اللہ پاک نے دنیا کی تمام عزتیں علم میں رکھی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر پر عزتوں کی کتاب قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلی آیت کا سب سے پہلا حصہ شروع ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، پڑھنا، علم حاصل کرنا، وحی کی ابتدا سب سے پہلے اس لفظ سے ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مجھ اور آپ پر کیے گئے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک کے نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن قرآن پاک نے رب کے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہیں، علم القرآن، جس نے قرآن سکھائی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، جس نے قرآن پاک نازل کی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں عزت ملے تو عزت کو اللہ پاک نے علم میں چھپائے رکھا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لائے گئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی والدہ سے فرمایا ایک دن آئے گا کہ تیرے بچے کو اللہ پاک بہت بڑی عزت عطا کر لیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی، میں بیوہ، میرا بچہ یتیم، میرے بیوے کے اس یتیم بچے کو بھی دنیا عزت کی نظر سے دیکھے گی۔ لیکن فرمایا میری آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوئی جب بادشاہی وقت خلیفہ کی سواری دوڑ رہی ہے، میرا بیٹا اپنے گھر سے نکلا تو بادشاہ خلیفہ کی سواریاں وہیں رک گئی، انہوں نے جگہ بنائی، میرے بیٹے کو چلنے کے لیے راستہ دیا، میرا بیٹا گزرا، اس کے بعد خلیفہ کی سواریاں چل پڑی۔
تو مجھے یاد آیا کہ ان کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیرا یہ بیٹا کسی وقت بڑا عزت والا ہوگا۔ پھر علم ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ واجب کا ہے، ایک درجہ سنت کا ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کے متعلق علم بھی فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کے متعلق علم بھی واجب ہے، جو چیز سنت ہے اس کے متعلق علم بھی سنت ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ہیں، تو اب یہ فرض نماز، اس کے متعلق جو علم ہے اس کا حصول ہمارے لیے فرض ہے۔ جو چیزیں واجب ہیں اس کے متعلق علم کا حصول واجب ہے، جو سنت ہیں اس کے متعلق علم کا حصول سنت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا اس پر کہ فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں اور سنن کیا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو اپنے گھر میں، گھر سے باہر، محلے، شہر میں عزت دلاتی ہیں، معزز بناتی ہیں، عزت والا بنا دیتی ہیں، وہ چیز انسان کے اندر کے دل کا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا۔ اس سے آسان الفاظ میں انسان کا کردار کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہونا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی عزت ہو تو آپ کا دل، آپ کی زبان غیبت سے، جھوٹ سے، حسد سے، دھوکے سے، فریب سے، ان تمام چیزوں سے پاک، صاف اور ستھرا بن جائے۔ اور یہ صفائی، یہ ستھرائی، کردار کی یہ بلندی کبھی انسان کو ملتی ہے ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرنے سے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، آپ کا دل صاف ستھرا ہو جائے گا، آئینے کی طرح ہو جائے گا، صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ یا کردار کی یہ بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے کسی اللہ والے کی مجلس اختیار کرنے سے۔ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ ان کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ کسی عالم سے اپنا تعلق قائم کر لیں، پاکیزہ اور اچھی مجلسوں میں بیٹھا کریں، تو آپ کے باطن، آپ کا دل صاف ہوتا رہے گا، آپ کے کردار میں پختگی اور بلندی آئے گی۔ یا کردار کے یہ بلندی انسان کو ملتی ہے گناہ کے چھوڑنے سے۔ جب انسان گناہ چھوڑتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو اس کا اندرون، اس کا دل، اس کا جسم، اس کے خیالات صاف ستھرے اور پاکیزہ رہتے ہیں۔ اور جس انسان کے اعمال، جس انسان کے افکار، جس انسان کے خیالات پاک اور پاکیزہ ہو، وہ بلند اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ بلند کردار کا مالک ہوتا ہے۔ ان کو پھر گھر میں بھی عزت ملتی ہے، معاشرے میں بھی عزت ملتی ہے۔ گناہ کو کس طرح چھوڑا جاتا ہے، مجھے واقعہ یاد آیا۔ علامہ عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان، اس کی جسم سے ہمیشہ ایک عجیب قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ جہاں بیٹھے پورے مجلس کو معطر کر دے، وہ جس راستے سے جائیں وہ راستہ معطر ہو جائے، خوشبو ہی خوشبو سونگنے کو ملے۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی خوشبو ہے، یہ کون سا عطر ہے، یہ کون سی پرفیوم ہے، کیا استعمال کرتے ہو؟ وہ ہمیشہ یہی کہتا، کچھ بھی استعمال نہیں کرتا۔ لیکن آخر ایک آدمی نے اس کو مجبور کیا کہ مجھے بتائیں آپ کے جسم سے یہ خوشبو کس چیز کی اٹھتی ہے، یہ کیا، کون سی خوشبو، کیا چیز ہے
جو سارے مجلس کو معطر کر دیتی ہیں۔ نوجوان ہے، وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ راز ہے، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہو تو میں تمہیں بتا دوں۔ راز یہ ہے کہ میں کسی دکان پر کام کیا کرتا تھا، ملازم تھا، نوکر تھا، نوکری کیا کرتا تھا۔ ایک بوڑھی خاتون ہمارے دکان پر آئی، اس نے سامان خریدا، دکان کے مالک سے کہا اپنے اس بچے سے کہیں یہ سامان اٹھا کر میرے گھر تک پہنچائیں، اور جو اس کی قیمت بنتی ہے، جو اس کی لاگت بنتی ہے، جو میں نے سودا کیا ہے، جو اس کا معاوضہ بنتا ہے، یہ بھی میں اس بچے کے ہاتھ پر آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے سامان کی کٹڑی اور تیڑی اٹھائی، چل پڑا، اس کے دروازے پر پہنچا، اس بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوا، ایک نوجوان حسین خوبصورت جمیل لڑکی حسین کے اندر کسی کرسی، کسی چارپائی، کسی مسیرے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں بھی نوجوان، وہ بھی نوجوان، میں بھی خوبصورت اور جمیل اور حسین، وہ بھی حسین اور خوبصورت۔ سامان تو میں نے رکھا، پیسے بھی لیے، لیکن وہ مجھے گناہ کی طرح بلانے لگی، میرے اوپر زبردستی کرنے لگی۔ میں حیران ہوا کہ میں اپنے آپ کو کیسے چھڑواؤں، کیا کروں۔ فرماتے میرے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی، میں نے اسے کہا کہ میں آپ کی جو ضرورت ہے، جو تم مجھ سے تقاضا کر رہی ہو، وہ میں پورا کر لیتا ہوں، لیکن مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اس طرح کی باتھ رومیں نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح اب ہیں۔ کوئی بڑا سا برتن وہ گھر کے کسی کونے پہ رکھا جاتا تھا، اس کے اندر قضائے حاجت ہوتی تھی، اور پھر نوکرانیاں اور جو باندیاں ہوتی تھیں وہ اس کو اٹھا کر دور پھینکا کرتی تھی۔ یہ نوجوان کہتا ہے اس نے مجھے جگہ بتائی، میں وہاں چلا گیا، اور وہاں پڑے ہوئے جتنے بھی گندگی تھی وہ اپنے جسم کی گندگی میں نے اپنے جسم پر مل لی۔ اس گندگی کے ساتھ لتڑا ہوا جب میں باہر نکلا، اس نے مجھے یوں دیکھا پاگل ہے، دیوانہ ہے، دفع ہو جاؤ۔ خادموں سے کہا اس کو دفع کر دو، یہ تو پاگل ہے۔ کہتا ہے میرے جیب میں ایک دمڑی تھی، 1 روپیہ تھا، میں نے اس کا صابن خریدا، کسی ندی میں جا کر میں نے غسل کیا، اپنے آپ کو دھویا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس گندگی کی بدبو میرے جسم سے اب بھی اٹھ رہی ہے۔ لیکن رات ہوئی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک نورانی شکل میرے سامنے آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں اور آپ کو میں یہ خوشبو دینے آیا ہوں۔ پھر وہ خوشبو میرے بدن پر مل لیتے ہیں، ڈال لیتی ہے میرے جسم پر۔ میں صبح اٹھا تو میرا جسم معطر تھا، میرے جسم سے خوشبو آ رہا تھا۔ یہ اس دن کی خوشبو ہے، میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، وہ فرشتوں نے میرے جسم پر ڈالی ہے، میرا جسم معطر ہے۔ تو کردار کی بلندی آتی ہے گناہ کو چھوڑنے سے، اور جب انسان گناہ کو چھوڑے تو اللہ پاک پھر دنیا میں اس کا یہ مرتبہ اور یہ مقام بڑھا دیتا ہے۔ اسی مصنف نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان، اس کی عادتیں بڑی خراب تھی، زندگی کی روش بڑی خراب جا رہی تھی، لیکن وہ جو بھی گناہ کرتا اپنے پاس کوئی کتاب، کوئی کاپی، کوئی کاغذ اس نے رکھا ہوا، اس میں لکھتا تھا۔ جہاں کوئی گناہ کرے، جب کوئی گناہ کرے، جو گناہ کرے اس میں لکھتا رہے۔ اس کے پڑوس میں ایک بیوہ خاتون ہے،
معصوم چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں کہ اپنے معصوم بچوں کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہی نوجوان اس بیوہ کو، اس خاتون کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ فریاد کرتی ہیں، روتی ہیں، چلاتی ہیں، اپنا عذر سامنے رکھتی ہیں، اپنا مجبوری سامنے رکھتی ہیں، یہ اسے کچھ درہم دے دیتا ہے، گھر چلا آتا ہے، اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ آج تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ماں اسے کہتی ہیں، بیٹا جس کتاب میں تم ہمیشہ اپنے گناہ لکھا کرتے تھے آج وہاں یہ نیکی بھی لکھ دو۔ اس نے کتاب کھولا، کاپی کھولی، لکھنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کتاب ہے، جو کاغذ ہیں، وہ تو سارا اس کے گناہوں نے بھر دیا ہے۔ تھوڑی سی خالی جگہ لکیر کے باہر وہ اسے نظر آئی، اس نے وہاں لکھ دیا کہ میں نے یہ ایک نیکی بھی کی ہے۔ رات کو سویا، صبح اٹھا، اس کاپی کو کھولا، دیکھا تو ساری کاپی، سارا کتاب خالی ہے، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ورقے پلٹتا پلٹتا اس صفحے پر پہنچا جس کے حاشیے پر، جس کے کونے پر اس نے اپنی اس نیکی کو لکھا ہوا تھا۔ دیکھا تو وہاں اس کی وہ نیکی اس کے ہاتھ سے جو لکھی تھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک کے آیت کا یہ ٹکڑا بھی لکھا ہوا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اتنی پاورفل ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ گناہوں کو بھی مٹھا دیتی ہے، ختم کر لیتی ہے۔ اب اس نوجوان نے جب یہ دیکھا کہ میری زندگی کی کتاب ایک نیکی نے دھو ڈالی ہے، ختم کر لی ہے، اس نے وہی توبہ کی، اللہ کا ولی بنا۔ تو کردار کی بلندی اس کے لیے گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے تو گھر والوں کے نظر میں بھی معزز، محلے والوں کے نظر میں بھی معزز، جو اس کو دیکھتا ہے اس کے چہرے میں اللہ پاک صلح کا نور رکھ لیتا ہے۔ تیسری سبب کہ انسان اپنے گھر معاشرے میں عزت والا بننا چاہتا ہے تو فرمائے تیسرا کام کسب حلال، کمائی حلال کی ہو، حرام سے بچیں۔ نوجوان ہیں، خود اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کما کر تو لائے گا، اور جوان کہتا اسی کو ہے جو خود تکلیف برداشت کریں، مشقت برداشت کریں، اپنے آپ کو بنیاد کا پتھر بنائیں، خود تو بنیاد میں گمنام ہو جائیں لیکن اپنے سینے پر عمارت کو کھڑی کر دیں۔ جوانی یہ کہلاتی ہے جو بستروں میں گزری، جو پلنگ پہ گزرے، جو کھیل میں گزرے، جو تماشوں میں گزرے، وہ بھلا کون سی جوانی ہوتی ہے؟ جوانی وہ ہوتی ہے۔ مجھے نوجوان یاد آیا، اور وہ جوان یاد آیا ہے کہ مجھ آپ دنیا کے سارے جوان اس جوان کی جوانی پر قربان۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس نے پاک پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، اس نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کی ہے، لیکن ہے نوجوان بھی نہیں، میں کہوں گا نو عمر ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، نو عمر صحابی۔ احد کا میدان ہے، احد کا میدان، جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ کرام غنیمت کا مال جمع کر رہے تھے اب اپنے آپ کی بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔
حضرت قتادہ بن نعمان دوڑتا ہوا میرے پیغمبر کے جسم مبارک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا چہرہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے لیے ڈھال بنا دیتا ہے۔ یہاں سے تیر آتی ہے، چہرہ یوں کرتا ہے، سیدھے جا کر اس کے چہرے پہ لگتا ہے۔ یہاں سے تیر آتا ہے، چہرہ یوں کر لیتا ہے، تیر آ کر اس کے چہرے پہ لگتا ہے۔ سامنے سے تیر آ رہا ہوتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، تیر آ کر اس کے ماتھے پر لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ میرے پیچھے دونوں جہانوں کا سردار پیغمبر کا مبارک چہرہ ہے، اس پر کسی دشمن کا وار اور حملہ نہ ہو جائے، اس پر کسی دشمن کا تیر نہ لگ جائے۔ جوانیاں ایسی ہوتی ہیں، تیر پر تیر کھائے جا رہے ہیں، زخمی ہوتا جا رہا ہے، بدن سے خون جاری ہے، پرواہ نہیں ہے، دن یہ ہیں، شوق یہ ہیں میں کٹ مر جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، لیکن میرے محبوب کے چہرے انور پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے۔ اتنے میں ایک تیر آئی اور آپ کے آنکھوں پر لگی، اور یہ جو سفیدی آنکھ کا جو گولا ہوتا ہے یہ چہرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ تیر تم گئے اور صحابہ کرام آئے، انہوں نے ان حاملہ آوروں کو واپس دھکیل دیا۔ حضرت قتادہ نے اپنے ہتھیلی پر اپنی آنکھ رکھی ہوئی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آقا یہ فرمایا، ہاں مجھے یاد ہے تیری قربانیاں میں دیکھ رہا تھا، صرف آنکھ نہیں، تیرے چہرے پر کتنے زخم ہیں، جو سب زخم میں نے دیکھ لیے ہیں، تیرے سینے میں کتنے تیر پیوست ہوئے، یہ سب میں نے دیکھ لیے ہیں۔ فرمایا آقا اپنے زخم نہیں بتا رہا ہوں، آنکھ، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے